السلام علیکم۔ یہ سیرت النبی کی چھٹی سیریز ہے۔ جو بھی لوگ پچھلی سیریز نہیں دیکھے ہیں وہ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سیریز میں کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف مجلس شورا بلائی گئی، اسلام چھوڑنے کے لیے نبی اور صحابہ پر ظلم کیے گئے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کا واقعہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہے، اس وقت تک نہ تو مکہ کے کفار کو کوئی چنتا ہوئی اور نہ ہی گھبراہٹ، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، سمجھتے رہے کہ 2-4 دن تبلیغ کرنے کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے بہت سے عرب مسلمان ہو چکے ہیں تو ڈر گئے، چنتا بڑھنے لگی ان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عام جوش پیدا ہو گیا ان کے اندر۔ اس بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ آیت بلند آواز میں سنائی۔ اس سے وہ اور بھڑک اٹھے اور آپ پر بیجا گستاخیوں کی بوچھار شروع کر دی، اتنا تنگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ لیکن آپ اپنی تبلیغ میں برابر لگے رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد میں ہر دن بڑھوتری ہو رہی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا مکان تجویز کیا جائے جس میں 2 گھڑی کے لیے مسلمان ہر دن جمع ہو کر قرآن شریف پڑھیں اور یاد کیا کریں۔ چونکہ اکرم کا مکان جو آبادی سے ایک طرف تھا تجویز کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر تشریف لے جاتے، تمام مسلمان بھی مکہ کے کفار کی نظروں سے بچ بچا کر 1-1 2-2 کر کے آ جاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سنتے، نماز پڑھتے، قرآن شریف یاد کرتے، خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کام خاموشی سے ہو رہا تھا، پھر بھی قریش والوں نے پتہ لگا لیا کہ کون کون مسلمان ہو گیا ہے، یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ ان باتوں نے انہیں اور بھڑکا دیا۔ بھڑکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ان کے غلام تھے یا ان کے غریب رشتہ دار۔ اس گھبراہٹ میں انہوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مشورہ کے لیے بلایا، مجلس شورا کا انتظام کیا۔ ابو جہل میٹنگ کا سردار بنا۔ ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیوں، آج ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے مذہب کو ٹھیس لگائی جا رہی ہے، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں ان کو جلیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگ اسے روکنے کا اپائے سوچیں۔ ابو لہب کے بعد ابو سفیان کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے اور ہم چپ بیٹھے دیکھتے رہیں کہ ہم اتنے نامرد اور بزدل ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو جلیل کیا جائے اور ہمارا خون نہ کھولے۔ اگر ہماری بے حسی اس حد تک ہو گئی تو ہم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یا تو جوش و غیرت سے اٹھو، اپنے بتوں کی برائی کرنے والوں کو ختم کر دو، یا اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ کر مر جاؤ۔ ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کے مقابلے کا تھا۔ یہ اموی یہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہاشمی کا اثر بڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے بھڑکانے والی تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو گرم کر دیا۔ ہر طرف سے آواز آنے لگی، ہم کیوں مرے؟ اپنے معبودوں کو رسوا کرنے والوں کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، ٹھہرو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دینے والا، بت پرستی کی برائی کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قبیلہ بنی ہاشم سے ہے۔ قبیلہ بنی ہاشم قریش میں سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تمام قبیلے اس قبیلے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا تو بنی ہاشم کا خاندان ان کا انتقام لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا دے گا۔ ہاشمیوں کے ساتھی قبیلے ان کا ساتھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بار پھر تمام عرب میں لڑائی کی چنگاریاں بھڑک اٹھے گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا، کتنے خاندان برباد ہوں گے اور کتنے قبیلوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو جہل نے حضرت عمر سے پوچھا، تو کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہیں؟ ہم اپنے معبودوں کی توہین اسی طرح سہتے رہیں؟ حضرت عمر بولے، کم سے کم میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قتل کر دیے جائے۔ اس سے بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا
खतरा है, बल्कि मुनासिब यह है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियां करो, लेकिन कत्ल न करो। फिर अबू जहल ने कहा, जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? वे जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियां करें कि वे नए धर्म से मुंह फेर लें और अपने माबूदों की ओर लौट आए। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, मशविरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज पर इतना और बढ़ाता हूँ कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियाँ की जाए ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की किसी के अंदर हिम्मत न रहे। अब्बास बिन वाइल हज़मी ने कहा, मेरे ख्याल में यह तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम हैं और मुफलिस हैं। जब उन पर सख्तियाँ होगी तो वे अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौट आएंगे, और चूंकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा इसलिए फिर कोई नए मजहब को इख्तियार नहीं करेगा। सब ने इस तजवीज़ की जोरदार तायद की और सबकी राय से यही तय हुआ कि मुसलमानों पर सबके सामने इतनी सख्तियाँ की जाए कि वे मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब अपना लें। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बताओ जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वरना सब के सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर सख्तियाँ कर सकते हैं। जो नाम मुझे इस वक्त तक मालूम हो सका है मैं बताता हूँ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला, ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियाँ करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है, अगर उसने इस्लाम न छोड़ा तो उसे मारते मारते मार डालूंगा। एक बूढ़ा आदमी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला का चाचा था। लोगों ने उनके जोश की तारीफ किया, उसे हजरत उस्मान पर सख्तियाँ करने के लिए उभारा। जब वह जोश व गजब से भर गए तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और यह कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं। नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा, फिर यह तय करने को कहा जाएगा कि किस दिन से सख्तियाँ शुरू की जाए। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की जरूरत नहीं है, कल से सब लोग सख्तियाँ शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितना जल्दी हो दबा दें। सब ने इस तजवीज़ की तायद की। फिर मजलिस सूरा खत्म हो गई। लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यह वह मजलिस सूरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत व हिकारत और जोश व गजब की लहर दौड़ा दी। मुसलमानों को इस साजिश का पता न था। अब उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वे आजमाइशें न आती जो बाद में आई। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम न हो सके। बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे हैं, बड़ाई और इज्जत मिट रही है और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही है। इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे पड़े थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सता कर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उससे अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म व सितम करने पर मजबूर कर दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था। चचा की तरफ से सख्तियां हुई। जब हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त जुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए हो? हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू निकल पड़े। बोले, ऐ खानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वह अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत नहीं हुई। धीरे से बोले, ऐ चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया को पैदा करने वाला है, जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, याद हो तू इस्लाम छोड़ दे, वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूंगा लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ चचा,
اور جو آپ فرما دے دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہوں، پر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ان کے چچا کو تیس آ گیا۔ اس نے کہا تیری ایسی جرت، اچھا دیکھو تو کیسے اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے نے حضرت زبیر کو کھجور کی چٹائی پہ لپیٹ دیا اور اونی کپڑے کی مثال بنا کر اسے جلایا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں دھواں دینا شروع کر دیا۔ جب تک ممکن ہوا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانس روکے رکھا، لیکن کب تک روکتے ہیں؟ آخر نہ روک سکے اور دھواں دماغ میں پہنچ گیا، اس لیے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اگر آپ دھوئیں کی طرف سے منہ پھیرنا چاہتے تو ظالم چچا ان کے سر کے بال پکڑ کر پھر دھوئیں کی طرف لے جاتے۔ آپ کو دھوئیں سے اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ گسی کی حالت میں ہو گئے۔ ان کے چچا نے ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے کہا بدبخت زبیر، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، تو توبہ کر، اسلام کو چھوڑ اور اپنے باپ دادا کی طرف مڑ۔ مگر آپ کو سخت تکلیف ہو رہی تھی، دھوئیں کا زہر دل اور دماغ میں بھر گیا تھا، لیکن اسلام کا ایسا خمار نہ تھا جو دھوئیں سے اتر جائے۔ آپ نے فرمایا اے چچا، اگر آپ مجھے دھواں دے دے کر مار بھی ڈالیں گے تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھے کو ان کے جواب پر تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی اس قدر آیا کہ اپنے ہاتھ و دانتوں سے کاٹنے لگے۔ اس نے کہا دیکھوں گا کہ کب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دھواں اور ناک کے قریب کر دیا۔ اس دھوئیں سے حضرت زبیر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پر ظالم چچا کو بے ہوش بھتیجے پر تنک بھی رحم نہیں آیا۔ وہ بیٹھ گیا اور برابر دھواں دیتا رہا، یہاں تک کہ کپڑا جل کر خاک ہو گیا۔ وہ بھی تھک گیا، پر تھک کر اس نے زبیر کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بے خبر بے ہوش پڑے تھے، نہ کسی نے انہیں اٹھایا نہ ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سختی گزر رہی تھی، اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے چچا نے بلا کر پوچھا بیٹے کیا یہ سچ ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا ہاں چچا، یہ صحیح ہے۔ یہ سن کر چچا غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کمبخت، تو اندیکھے خدا کو پوچھتا ہے، بے وقوف، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنا رہا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے، یا تو اس مذہب کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا، کیا تم جانتے ہو کہ جس آدمی نے تمام عمر اندھیرے میں گزار دی اور اب اسے روشنی مل گئی ہے، وہ روشنی چھوڑ کر پھر اندھیرے میں چلا جائے؟ ایک عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو اس پر غصہ آ گیا اور اس نے کہا اچھا تو اندھیرے سے اجالے میں آ گیا ہے، دیکھ یہ روشنی ہی تیری موت کا پیغام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی رسیوں سے جکڑ کر درے سے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے رہے، تمام بدن زخمی ہو گیا، سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے تکلیف کو برداشت کیا اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا، آہ تو آہ اف تک بھی نہیں کیا، اور اسلام کو چھوڑنے کا وسوسہ تک پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے اگر کہا تو صرف یہ کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن یہ نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، میں زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ان کے چچا اس بات پر اور بھڑک گئے اور بگڑ گئے اور اس نے پوری طاقت لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، بدن کے جس حصے پر پڑتا کھال ادھیڑ دیتا تھا، تمام بدن زخموں سے چور تھا اور جسم کے مختلف حصوں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ سنگ دل سے سنگ دل ان کی اس حال پر رحم آ جاتا، مگر رحم نہ آیا تو ان کے ظالم چچا کو۔ وہ برابر آپ کو مارتے رہے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا بولے اب اسے لے جا کر ایک کوٹری میں بند کر دو، پھر اس کو جو سزا دی جائے گی دیں گے۔ غلاموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر انہیں نکالا اور مارنا شروع کیا۔ آپ کو آپ کے چچا نے اس وقت تک مارا جب تک ان کے ہاتھ میں طاقت رہی، جب وہ تھک گئے تب چھوڑا۔ آج تمام مکے میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھی، ہر آدمی اپنے اپنے ملازموں کی کھوج بین میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، مکے کا بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وہی باشندے اتنی سختیاں کریں گے۔
وہ درندگی اور بربرتا کا نشان بنیں گے اور ان پر انتہائی ظلم و ستم کیا جانے لگے گا۔ تو حضرات، یہ پوسٹ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔